خصوصی نشریات رحمتوں کی شان رمضان مومن کی پہچان ہے رمضان رحمتوں کی شان ہے رمضان مومن کی پہچان ہے رمضان رحمتوں کی شان ہے رمضان. جی السلام علیکم لسنرز اور ویورز. کیونکہ جی ہم آ گئے ہیں لائیو فیس بک پر سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر. آپ ہمیں فیس بک پر اس ٹائم جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جی مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے ریڈیو کی کہ جی ہم لوگ سننے کے ساتھ ساتھ ریڈیو پہ جو ہے ہم لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اب، جو کہ آپ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس ہم لوگ کسی کی آواز جو ہے وہ سن لیتے تھے اور ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ ہاں جی ان کی آواز بہت پیاری ہے، ان کی باتیں بہت زیادہ اچھی ہیں، بہت زیادہ پیاری باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، تو یہ ایک الگ ہی خوشی ہے. تو جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور جی امید کرتی ہوں کہ سب جہاں بھی ہوں گے، جو بھی کر رہے ہوں گے، ہنسی خوشی سے جو ہے وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. اور جی اب ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے وہ بہت عبادت کی ضرورت ہے. بہت جو ہے وہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اچھے کام کریں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں اچھے کام کریں، بلکہ یہ جو دن ہوتا ہے، یہ جو پورا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، ہم بہت اچھے رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کائنڈ رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے علاوہ بھی ہم سب کے ساتھ اچھے رہیں، سب کے ساتھ اپنا اخلاق جو ہے وہ اچھا رکھیں، سب کا احساس کریں. اور اسی کے ساتھ آج میں بات کروں گی، اور ظاہر ہے آج اقرا کا پروگرام ہو اور خواتین کے بارے میں بات نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور جی آج اسی پر ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور ذمہ داریوں کے بیچ جو توازن قائم کرتی ہیں ہماری خواتین، ان پر جو ہے آج ہم گپ شپ کر رہے ہیں. اور جی میں نے جیسے کہ بات کی بھی کہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، جو باہر کام نہیں کرتی ہیں، لیکن ان کا گھر بھی جو ہے وہ پوری جو ہے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے جس کو وہ پورا کرتی ہیں، اور بہت ذمہ داری سے جو ہے وہ کرتی ہیں. لیکن جو باہر جا کر جابس بھی کرتی ہیں، چاہے وہ اسکول پڑھاتی ہیں، چاہے وہ کسی آفس میں کام کرتی ہیں، چاہے بینک میں کام کرتی ہیں، چاہے وہ اسٹیچنگ کرتی ہیں، پارلر کرتی ہیں، یا جو بھی کام ہے، تو جی یہ سب کام جو ہیں ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے. باہر بھی کام کرنا، پھر گھر آ کر گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنا. اور جی جیسے جب رمضان آتا ہے تو خواتین کا دن جو ہے عام طور پر عام دنوں سے جو ہے وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے رمضان میں، کیونکہ جی رمضان میں سحری کرتے ہیں تو پھر فجر پڑھتے ہیں. اچھا سحری کا یہ ہوتا ہے سب کو سحری کرواتے کرواتے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے اپنے لیے، اور وہ جلدی جلدی جو ہے وہ کھانا کھاتی ہیں، جلدی جلدی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بس ہم اچھے سے سحری کر لیں. تو پھر وہی ہوتا ہے بچوں کا خیال رکھنا. پھر کچھ خواتین ہیں جو کہ آرام کر لیتی ہیں، کچھ جنہوں نے باہر کام کرنا ہوتا ہے تو وہ آرام نہیں کر پاتی ہیں، اور کچھ جو باہر نہیں بھی جاتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ آرام کیا تھوڑی دیر، پھر اٹھے بچوں کو تیار کیا، ان کو اسکول بھیجا. تو یہ جو ہے یہ ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، اور پھر شاید ہی وہ کچھ آرام کر سکتی ہیں. تھوڑا بہت جو آرام کرتی ہیں، یا پھر سیدھا جو ہے وہ تیار ہو کے نکل جاتی ہیں، آفس چلی جاتی ہیں، اسکول چلی جاتی ہیں، کام پہ چلی جاتی ہیں. تو بس یہ روٹین جو ہے یہ سیٹ ہوتی ہے خواتین کی، اور تھوڑی سی ان کے لیے نا مشکلات آتی ہے، تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس ٹائم پر اگر کوئی ہیلپ کرنے والا ہو، کوئی مدد کرنے والا ہو، تو وہ پھر بہت ہی ایک خوبصورت چیز ہو جاتی ہے، بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے. ان سے ان کا تھوڑا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ خواتین کبھی کبھی جو ہے وہ بولتی نہیں ہیں کہ ہاں جی مجھے یہاں پہ تھکن ہو گئی ہے، آفس جائیں گی، اسکول جائیں گی، جہاں بھی جائیں گی ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ اچھا ہونا چاہیے. کسی کو ہمارا موڈ دیکھ کے لگے نا کہ یہ بہت تھکی ہوئی ہے یا اس کا کام کرنے کا موڈ نہیں ہے، پھر ان کو اپنے چہرے پہ جو ہے وہ جھوٹی مسکراہٹ لانی پڑتی ہے، چاہے وہ بے شک تھکی ہوئی ہوں. کیونکہ باہر کے لوگ، باہر کی دنیا، ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس خاتون کا جو ہے وہ دن کیسا گزرا ہے، یا یہ اس نے آرام بھی کیا ہے یا نہیں کیا.
تو اس میں کچھ جو ہے ان پہ ذمہ داریاں خود پر جو ہے وہ خود ڈال دیتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لوگ ان پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ گھر والے ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایک الگ ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہے نا کہ گھر والے ذمہ داریاں ایسے ڈال دیتے ہیں کہ جی افطاری کرنی ہے، اور بچوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں افطاری میں یہ کھانا ہے، یہ جو ہے ہمیں چاہیے، یہ بنا کے دیں ہمیں۔ تو وہ افطاری میں پہلے بچوں کی فرمائش، پھر دوسروں کا، بڑے جو گھر کے ہوتے ہیں ان کی فرمائش ہوتی ہے، انہوں نے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اور پھر وہ ان کے لیے بناتی ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے، اور ان کو اپنا خیال ہی نہیں رہتا۔ وہ اتنی مصروف رہتی ہیں کہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں بچتا ہے اپنے لیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہتی ہوں کہ آپ کو نا تھوڑا خود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان میں جو ظاہر ہے رمضان آتا ہے تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ اپنا خیال رکھنا جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات خواتین کی نیند نہیں پوری ہو سکتی ہے، بعض اوقات وہ آرام نہیں کر سکتی ہیں، تھکن ہوتی ہے بہت زیادہ، گرمی ہوتی ہے بہت، تو وہ اپنا خیال جو ہے اس طرح سے نہیں رکھ سکتی ہیں جو کہ انہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے یہ چیز۔ اور جہاں ممکن ہو وہاں آپ نے ٹھہر جانا چاہیے، وہاں خود پر اتنی ذمہ داریاں جو ہے نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے بات کی نا کہ دوسرے لوگوں کو اچھا کام بانٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں نا آگے پیچھے اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کام تھوڑا تھوڑا بانٹ لیں، اور چاہے وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دے دیں، جیسے شربت بنانا ہے، جیسے کوئی ڈرنک ایسی بنانی ہے، یا چپس بنانے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز بنانی ہے، چاہے سیلیڈ بنانا ہے، تو کچھ بھی ایسی چیز بنانی تو وہ بچوں کو بتا دیں، ہاں جی بیٹا آپ کٹنگ کر لو، آپ شربت بنا لو، آپ یہ چیز دھو لو، تو وہ اس طرح جو ہے وہ کام بانٹ لیں گے۔ اور یہ بہت خوبصورت چیز بھی ہے کہ بچوں کا دن بھی گزر جائے گا، ان کا بھی ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا، اور وہ ذمہ دار بنیں گے، انہیں جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ اور جو ہے وہ گھر، یہ نہیں ہے کہ گھر سنبھالنا جو ہے وہ صرف عورت کا کام ہے، مرد نہیں کر سکتے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے، ان کو بھی جو ہے گھر کی خواتین جو ہوں، چاہے ان کی ماں ہیں، چاہے بہن ہیں، چاہے بیوی ہیں، تو جو بھی ہیں انہیں ان کے کام کے ساتھ جو ہے بانٹنا چاہیے کہ ہاں جی آپ یہ کریں گی، میں یہ کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے گھر کا ماحول ایک بہت خوشگوار بن جاتا ہے، بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے، اور جو عورت ہوتی ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس چیز پر غور کریں گے۔ اور جی آپ ہمیں کامنٹس کر کے بتا بھی سکتے ہیں، کال کر کے کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ گھر میں کیا کرتے ہیں اپنی خواتین کے لیے، ان کا کام جو ہے وہ کم کرنے کے لیے آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، یا آپ فرمائشیں کم کرتے ہیں، یا کیا چیز ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی ضرور آپ کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا، ضرور ہمیں ایسا شیئر کریے گا۔ اور جیسے کہ رمضان ہے تو خواتین کی ہم نے بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز نوٹ کرتی ہوں کہ رمضان میں ہم لوگ ظاہر سوشل میڈیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، ہم بچے بھی دیکھتے ہیں، اور ہر کوئی دیکھتا ہے سوشل میڈیا، ہر ایک کے پاس فون ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر مجھے ایک چیز ہے جو کہ پسند نہیں آتی ہے، جو کہ ہے آپ اپنی افطاری کا دسترخوان جو ہے اس کی ویڈیو بنا کے لگاتے ہیں، یا اس کی سٹوری کسی کو بھیجتے ہیں، سنیپس بھیجتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ مجھے پسند نہیں آتی۔ پرسنلی میں اپنا کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے یا کیا ہے، لیکن میں اپنا کہہ رہی ہوں، کیونکہ اس چیز کا یہ ہے نا کہ آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل ہے، شاید کسی انسان کے پاس اویلیبل نہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، ہمارے دسترخوان میں یہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے دسترخوان میں وہ بھی ہونا چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز مینیج نہیں کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کا دسترخوان جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کون لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز مینیج نہیں کر سکتے ہیں، اور رمضان میں جو ہے مہنگائی وہ ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو ہے ہم لوگ خریداری کرتے ہیں، اس کی نسبت رمضان میں جو ہے خریداری زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ہاں جی آپ دسترخوان وغیرہ اس سب کی سنیپس وغیرہ اس کی ویڈیوز وغیرہ جو ہیں آپ سوشل میڈیا پہ کم از کم اپلوڈ نہ کریں۔ تو کیا پتہ جو دیکھنے والا شخص ہے وہ روزہ کس طرح سے افطار کر رہا ہے، کیا پتہ اس کے پاس کیا چیز موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں ہے۔ تو جی آپ کو بس ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جی خواتین کا بھی خاص کر کے آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر کی خواتین کا، کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا کام جو ہے وہ بانٹ لیا جائے، تو وہ جلدی جو ہے ہر چیز آ کے کرتی ہیں، آفس سے
घर आती हैं, घर आके जो है वो अफ्तारी के कामों में लग जाती हैं कि हमें खाना भी बनाना है, हमें अफ्तारी भी बनानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए। जो आप उनकी हेल्प कर देंगे तो उनका दिन भी जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा और घर का माहौल भी है जो बहुत अच्छा रहेगा। तो जी इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो भी होता जा रहा है। हमारा प्रोग्राम होता है मंडे ट्यूसडे, जिसको आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 12 से 1, और इसमें हम आपके कॉल्स लेते हैं आपकी, आप हमें कॉल करते हैं, हम आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और जी आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, जो कि साइलेंट लिसनर्स हैं, जो सिर्फ हमारी आवाज़ सुनते हैं, जो कि हमें अपनी आवाज़ नहीं सुनाते, तो वो हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। तो जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और जी जो जो सवालात मैंने किए हैं उनका हमें कमेंट्स में जवाब जो है वो आपने ज़रूर देना है। और जी हमारा प्रोग्राम जो है अब एंड हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क।